बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपको बताऊं, शायद ये मैं वक्त से पहले कर रहा हूँ, थोड़े अरसा पहले कर रहा हूँ, को 2 3 4 महीने आप समझ लें। लेकिन मैंने कहा अगर मैं अभी करता हूँ और आप लोगों को समझ में आती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर अभी प्लानिंग कर सकते हैं। देखें, एक बात तो तय है कि जब भी हमारी तारीख का मुतालिया होगा या हमारी कौम के मिजाज को देखा जाएगा तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आती है कि कुदरत ने इस मट्टी को बेपनाह सलाहियतें, हिम्मत और जुनून से नवाजा है। पाकिस्तानी कौम वो कौम है जिसने दुनिया के हर कोने में, चाहे वो यूरोप की चमकती हुई सड़कें हो, अमेरिका के जदीद तरीन रिसर्च सेंटर्स हो या मिडल ईस्ट के तपते हुए सहरा हो, अपनी मेहनत, दयानत और खून पसीने से कामयाबी के वहाँ पे झंडे गाड़े हैं। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं वहाँ पे। ख़ास तौर पे हमारे मज़दूर तबके ने पूरा मिडल ईस्ट बना दिया। इतनी गर्मी में तो हम खड़ा होने नहीं बर्दाश्त करते, बाहर खड़े होकर पानी नहीं पी सकते, और इसमें उन्होंने सड़कें बना दी हैं, महल बना दिए हैं, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बना दी हैं, बाग बना दिए। तो ये हमारा ही मज़दूर है जिसने इतनी मेहनत की है। बहरहाल वक्त तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मईशत के समुंदर हमेशा वहाँ पे नई लहरें उठती हैं, और जो कौमें वक्त की नब्ज़ को पहचान के बर वक्त फैसले करती हैं वही तारीख के सफ़ात पे अपना नाम सुनहरी हरूफ से लिखती है। आज हम एक ऐसे ही तारीखी मोड़ पे खड़े हैं जहाँ मिडल ईस्ट और एशिया का पूरा मुआशी नक्शा तब्दील हुआ। अब तक हम अपने रोज़गार के तलाश में खलीजी ममालिक, यूरोप या अमरीका की तरफ देखते आए हैं, जहाँ अब वीज़ाज़ की सख्तियाँ और मुकाबलेबाजियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया वहाँ पे जा रही है। लेकिन कुदरत ने बिल्कुल हमारे दाईं तरफ हमारे मुखलिस और दरीना पड़ोसी मुल्क यानी इस्लामी जमहूरिया ईरान में तरक्की और रोज़गार का एक ऐसा शानदार बेपनाह समुंदर खोल दिया है जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और ये आज मत सोचिएगा, ये 3 महीने बाद आप सोचेंगे जब मेरी बात को, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस दिन आप दोबारा सुनिएगा ये वीडियो और आपको लगेगा ये उसी दिन बना है। अब आप ये देखें कि ये वक्त अपने ख्वाबों को छोटा रखने का तो नहीं है, बड़े ख्वाब जरा देखिए। और ये वक्त है बड़ा सोचने का, बड़े ख्वाब देखने का और अपनी तकदीर को अपने हाथों से बदलने का। ईरान में इस वक्त जो मुआशी इनकलाब आ रहा है वो पाकिस्तान के हुनरमंद, नीम हुनरमंद और आम मजदूर तबके के लिए एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो इनकी और इनकी आने वाली नस्लों की किस्मत बदल सकती है। अगर हम बारीकी से जायज़ा लें कि ईरान में अचानक ये तब्दीली कैसे आई और ये वाक़े इतने बड़े कैसे हो गए, तो हमें पाक ईरान बॉर्डर पे होने वाली हालिया तरीन पेशरफ्त को देखना होगा। दोनों ममालिक की हुकूमतों ने बाहमी तिजारत को $10 अरब तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा तारीखी हदफ मुकर्रर किया है, और इस हदफ को हासिल करने के लिए कागज़ों पर मंसूबे बनाने की बजाय ज़मीन पर अमली काम शुरू हो चुका है। और 6 नई ज़मीनी तजारती यानी ट्रेड कॉरिडोर्स जो हैं, बरादारियाँ बाकायदा तौर पर फ़ाल कर दी गई हैं। कफ्तान में, गोहद में, मुन में और दीगर सरहदी मकामात पे रात दिन तजारती काफिले, भारी ट्रक्स और कंटेनर्स की आमदोरफ्त इस वक्त जारी है, और जिनका हदफ रोज़ाना 2000 ट्रक्स तक पहुँचना। जब इतने बड़े पैमाने पर दो ममालिक के दरमियान ज़मीनी रास्ते खुलते हैं तो वहाँ सिर्फ सामान की नकलो अमल तो नहीं होती, बल्कि वहाँ रोज़गार के लाखों नए मौके जन्म लेते हैं। इन बॉर्डर्स के साथ साथ दोनों हुकूमतें बहुत बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स तामीर कर रहे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े गोदाम होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। और अब आप खुद सोचें कि नज़ीम शान सनती शहरों को बनाने के लिए, इनको चलाने के लिए और इस पूरे निज़ाम को संभालने के लिए किसकी ज़रूरत है। तो ईरान इस काम के लिए दुनिया के किसी दूर दराज मुल्क की तरफ तो नहीं देख रहा है, बल्कि उसकी पहली और आखिरी नज़र जो है पाकिस्तान के उस जांफशा मेहनती अफरादी कुव्वत पे होगी जिसने हमेशा मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मुआवजे करके दिखाए। इससे इस मुआशी इनकलाब का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के शोबों को होगा। अगर आपका हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है HTV का और आप बड़े ट्रक, ट्राले या कंटेनर्स चलाने का तजुर्बा है, तो आपके लिए ईरान का बाज़ार यानी बाज़ार रोज़गार जो है अपने बाजू खोलते खड़ा। रोज़ाना हज़ारों ट्रक्स का बॉर्डर पार करना और ईरान के मुख्तलिफ शहरों जैसे तेहरान, मशहद, ज़ायदान और इस्फहान तक माल पहुँचाना एक ऐसा काम है
جس کے لیے ایرانین اور بین الاقوامی لاجسٹک کمپنیوں کو فوری طور پہ ہزاروں تجربہ کار ڈرائیورز کی ضرورت ہے. اب یہ ڈرائیورز پاکستانی ہو سکتے ہیں. یہ تو آپ نے سوچنا ہے نا. یہ نوکریاں عام نوکریاں تو نہیں. ان میں ملنے والی سیلری پیکیجز جو ہیں، بونسز، رہائشی سہولیات، یہ بہت شاندار ہیں. کہ ایک عام پاکستانی ڈرائیور نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کے ان کا مستقبل بھی محفوظ بنا سکتا ہے. صرف ڈرائیور ہی نہیں، بلکہ ان گوداموں کو سنبھالنے کے لیے ویئر ہاؤس سپروائزرز چاہیے، فوک لفٹ آپریٹرز چاہیے، انوینٹری مینیجرز چاہیے، کسٹمر کلیئرنگ کے ماہرین کی اتنی بڑی تعداد درکار ہے کہ پاکستان کے لاجسٹک سیکٹر سے وابستہ نوجوانوں کے لیے تو یہ خوابوں کی تعبیر جیسے موقع ہے. تب وقت آ گیا کہ ہمارے نوجوان اپنے ہنر کی قیمت پہچانے اور اس بین الاقوامی مارکیٹ میں قدم رکھ کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بننا ہے. دوسرا بڑا شعبہ جو اس ایران میں عروج پہ ہے وہ ہے کنسٹرکشن انفراسٹرکچر. لیکن ابھی حالیہ جنگ میں 1,04,000 گھر گرے ہیں ان کے. پتہ نہیں کتنی بلڈنگز، کتنے پل ٹنلز ہیں وہ زمین بوس ہو گئی. تو ایران اپنی تمام بڑی شاہراہیں، ریلوے لنکس، خاص طور پہ کوئٹہ، تفتان، زائدان ریلوے لائن اور صنعتی زونز کو جدید ترین خطوط پر استوار کرنا چاہے گا. اور اس بھاری تعمیراتی کام کے لیے ایران کو لاکھوں کی تعداد میں راج مستری یا یہ میسنز اور یہ کارپینٹر اور سٹیل فکسرز اور پلمبر اور ہاؤس الیکٹریشین اور عام مزدوروں کی ضرورت ہے. جو لوگ پاکستان میں چھوٹی موٹی دیہڑیاں کرتے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے ہنر کو لے کر ایران جائیں، جہاں ان کے کام کی قدر بھی ہو اور ان کا بہترین معاوضہ بھی اس کا ملے. تو ایرانی تعمیراتی کمپنیاں پاکستانی ہنر مندوں کے لیے اس لیے بھی ترجیح دیں گی کیونکہ ہمارے لوگ جفا کش ہیں، ہر طرح کے موسم میں تندہی سے کام کرنا جانتے ہیں اور ان کی ٹیکنیکی سوجھ بوجھ بہت پکی ہے. جب آپ ایک بین الاقوامی پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہیں تو نہ صرف آپ کی آمدن میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے، آپ کا اعتماد بحال ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ سیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے منصوبے کس طرح مکمل کیے جاتے ہیں. یہ نوکریاں ہمارے عام مزدور بھائیوں کو غربت کے چکر سے نکال کے ایک باوقار اور خوشحال زندگی کی طرف لے جانے کا بہت تیز راستہ بن سکتی ہے. توانائی اور انڈسٹریل کا شعبہ بھی اس وقت آپ دیکھیں پاکستانیوں کے لیے بڑے پیمانے پہ روزگار کے دروازے کھول رہا ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن ہو، دیگر مشترکہ انرجی پروجیکٹس ہوں جن کا ہم سالوں سے انتظار کر رہے تھے، اب تیزی سے حقیقت کا روپ دھارنے والے ہیں. ان پائپ لائنز کو بچھانے، ریفائنریز کو قائم کرنے، گیس پروسیسنگ پلانٹس کو چلانے کے لیے سرٹیفائیڈ ہائی پریشر ویلڈرز، پائپ فٹرز، میکینیکل ویلڈرز، الیکٹریکل ٹیکنیشینز اور کرین آپریٹرز کی شدید قلت کا سامنا. اگر آپ نیوٹیک یعنی NAV WTC جیسے ان جیسے اداروں سے کوئی آپ نے ٹیفٹا سے بھی کوئی آپ نے ٹیکنیکل ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے تو یہ آپ کا ہنر ایران میں سونے قیمت بکے گا. وہاں کی انڈسٹری میں کام کرنے والے ٹیکنیشینز کو نہ صرف بین الاقوامی معیار کی تنخواہیں دی جا رہی ہیں بلکہ ان کی صحت، تحفظ اور انشورنس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. ہمارے وہ نوجوان جو ڈگریاں ہاتھ میں لیے نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ روایتی دفتری نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ان ٹیکنیکل مہارتوں کو اپنائیں اور ایران کے ہائی ٹیک انڈسٹری کا حصہ بن کے اپنے گھر والوں کا ہیلپ کریں، ان کا سر فخر سے بلند کریں. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایرانی کمپنیز کسی اور ملک کی بجائے پاکستانیوں کو اتنی بڑی تعداد میں نوکریاں دینے کے لیے کیوں تیار ہوگی؟ تو اس کی سب سے خوبصورت وجہ یہ ہے کہ ہماری جغرافی، مذہبی اور ثقافتی قربت ہے. پاکستان اور ایران صرف پڑوسی نہیں ہے بلکہ ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. ہماری قومی زبان اردو میں ہزاروں الفاظ فارسی کے. اس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی مزدور بھی جب ایران جاتا ہے تو وہ چند ہی ہفتوں میں وہاں کی زبان سیکھ لیتا ہے، اسے بات چیت میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی. اس کے علاوہ سفر کے اخراجات اتنے کم ہیں کہ آپ جہاز کے مہنگے ٹکٹ خریدنے کی بجائے اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے براستہ سڑک یا ریل آپ بارڈر پار کر کے چند گھنٹوں میں ایران پہنچ سکتے ہیں. یعنی جو لاکھوں روپے آپ کو خلیجی ممالک یورپ جانے کے لیے ایجنٹس کو دینے پڑتے ہیں، اس کے برعکس آپ انتہائی معمولی اخراجات میں ایران پہنچ کے اپنی ملازمت کا آغاز کر سکتے ہیں. وہاں کا ماحول، وہاں کے لوگ، وہاں کا کھانا پینا ہمارے ماحول سے بہت ملتا جلتا ہے. کبھی آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں کسی دور بیگانے ملک پہ رہتے ہیں. جگہ جگہ آپ کو مسجدیں ملیں گی، آپ کو ہر وقت وہاں سے اذانوں کی آواز آئے گی، آپ جا سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھنے، بلکہ آپ کو ہر جگہ اپنے پن اور محبت کا احساس ملے گا.
لیکن جہاں خواب بڑے ہوں نا، موقع شاندار ہوں، وہاں ہمیں عقل، شعور اور قانون کا دامن بھی تو نہیں چھوڑنا نا۔ اور اس بڑی خوشخبری کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ضروری اور مخلصانہ مشورہ تو دوں گا، ہمیشہ قانونی راستے کا انتخاب کریں۔ سوشل میڈیا پہ پھیلے ہوئے جعلی ایجنٹس، انسانی سمگلرز اور شارٹ کٹ بتانے والوں سے دور رہیں۔ ایران کا کوئی ویزا آن ارائیول یا فری ویزا نوکریوں کے لیے دستیاب نہیں۔ اگر آپ کو ایران میں کام کرنا ہے تو اس کا واحد درست اور معزز طریقہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں کی کسی رجسٹرڈ کمپنی سے باقاعدہ جاب آفر ہو اور ورک پرمٹ آپ لیں۔ اس کے علاوہ ایران کے آفیشیل الیکٹرانک ویزا پورٹل کے ذریعے یا ای ویزا پاکستان میں موجود ایرانی سفارتخانے یا کونسلیٹ سے اپنا قانونی ورک ویزا تصدیق کروائیں۔ جب آپ قانونی طور پہ پاسپورٹ پہ ویزا لگوا کے بارڈر پار کریں گے تو آپ کو وہاں کی حکومت کا پورا تحفظ حاصل ہوگا۔ کوئی آپ کا حق نہیں مار سکے گا، آپ کو پوری تنخواہ ملے گی اور آپ فخر سے سر اٹھا کر ایک بین الاقوامی ورکر کی حیثیت سے کام کریں گے۔ غیر قانونی راستے صرف ذلت، پریشانی اور نقصان کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ قانون کا راستہ عزت اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بلکہ اب یہ مل کر کرنا، یہ اپرچونٹی آئے گی، آج نہیں آئے گی، کل آئے گی، 2 مہینے کے بعد آئے گی، لیکن ہر حال میں یہ اپرچونٹی آنی ہے۔ تیسرے بڑے ذخائر ہیں تیل کے بعد، کویت سے بڑے ہیں، یو اے ای سے بڑے ہیں، بحرین سے بڑے ہیں، قطر سے بڑے ہیں، عمان سے بڑے ہیں، یعنی سعودی عربیہ، ایران، یہ آپ سمجھیں کہ مڈل ایسٹ میں 2 سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ گیس سیکنڈ لارجسٹ ہے، یعنی قطر کے بعد سب سے زیادہ ان کے پاس ہے گیس۔ تو پیسہ تو ہے، اور جس دن اجازت مل گئی اور جس دن ٹریڈ کی اجازت مل گئی، پوری دنیا وہاں پہ ہوگی۔ تو بہتر ہے نا کہ آپ ذرا پہلے اپنا وقت لگائیں اس کے اوپر، ایفرٹ کریں اور وہاں پہ جگہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال دے۔